बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ میں مینیجر تھا۔ میری نظر میری اسسٹنٹ پر تھی۔ وہ پردےدار اور نیک لڑکی تھی، لیکن مجھے اس کی خوبصورت آنکھوں سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے بار بار محبت کا اظہار کیا، پر وہ نہ مانی تو مجھے غصہ آ گیا۔ ایک دن آفس ڈیل کے بہانے میں اسے خالی مکان میں لے گیا۔ وہاں اسے بند کر کے اپنے 4 دوستوں کو بلا لیا اور اس کمرے میں گیا، پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے سجدہ کیا اور کیا میں اندر آ سکتی ہوں سر؟ دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز کے ساتھ نرم اور میٹھی آواز سن کر میں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ جی تشریف لائیے۔ اب آئے میں ملبوس لڑکی کو دروازے کے باہر کھڑے دیکھ کر میں نے فوراً سے اندر آنے کا اشارہ کیا اور اپنی کرسی پر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس نے اپنی سی وی نکال کر میرے سامنے رکھی تو میں اس سے معمول کے سوالات کرنے لگا۔ اس نے تمام سوالات کے جواب نہایت مناسب دیے تھے۔ انٹرویو کے آخر تک میں اس کی ذہانت سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ پایا۔ میرے اندر تجسس کی روح بیدار ہوئی۔ اتنی دلنشین آواز اور آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ کس قدر خوبصورت ہوگا۔ بس آخری سوال۔ میں مسکراتے ہوئے میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، آپ کیا نوکری کے دوران بھی یہ نقاب چڑھائے رکھیں گی یا چہرہ دکھائیں گی؟ میں نے لہجے کو نرم اور شائستہ رکھتے ہوئے سوال کیا تاکہ اسے میرے اندر کی ٹھڑک پن کا بالکل بھی اندازہ نہ ہو پائے۔ جی سر، میں نقاب میں ہی نوکری کروں گی اور میرا نقاب میرے کام کی راہ میں بالکل رکاوٹ ثابت نہ ہوگا، اس نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے نقاب پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، اس نے نرم آواز میں میری رائے جاننی چاہی۔ جی بالکل نہیں، ہماری کمپنی کی پالیسی میں ایسی کوئی پابندی نہیں، میں نے قدرے مایوسی سے جواب دیا۔ میرا نام منور ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے مگر اعلیٰ خاندان سے تھا۔ میرے ماں باپ سلجھے ہوئے، سمجھدار اور شریف لوگ تھے۔ ابا نے میری تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رکھی تھی۔ وہ اپنے اصولوں کے معاملے میں کافی سخت تھے۔ میں لڑکپن سے ہی رنگین مزاج تھا۔ مجھے لڑکیوں سے دوستی کرنے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کا بہت شوق تھا، مگر نہ تو میری شکل و صورت اتنی اچھی تھی کہ لڑکیاں میری جانب متوجہ ہوتی، نہ ہی میری شخصیت متاثر کن تھی۔ لہٰذا میرا یہ شوق محض میری حسرت تک ہی محدود رہا اور کبھی پورا نہ ہو سکا۔ اول تو کوئی لڑکی کبھی میری طرف متوجہ ہی نہ ہوتی، اور اگر کوئی لڑکی کبھی مجھ سے سلام دعا کر بھی لیتی تو میں اپنی اوقات سے باہر ہو جاتا اور میرا ٹھڑک پن اس پر فوراً ہی عیاں ہو جاتا۔ میں بچپن سے ہی کچھ دبو اور شرمیلا قسم کا بچہ تھا، مگر کالج میں پہنچنے تک میں نے اپنے آپ کو کافی حد تک بدل لیا۔ کالج میں میری دوستی کچھ بے باک قسم کے لڑکوں سے ہو گئی۔ ان کے ساتھ وقت گزارنے سے مجھ میں کچھ اعتماد بحال ہوا۔ میرے ابا ایک پڑھے لکھے انسان تھے، انہیں پڑھنے پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے اپنا ایک اسکول کھول رکھا تھا جس کا ہمارے علاقے میں بڑا نام تھا۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں طالب علم پڑھنے آیا کرتے۔ میں نے بھی چونکہ ابا کے اسکول سے ہی میٹرک پاس کیا تھا، لہٰذا مجھ پر ابا کا ڈر کچھ زیادہ ہی حاوی تھا۔ یوں تو ابا گھر میں بھی سخت مزاج تھے، مگر اسکول میں تو ابا کی سختی کافی مشہور تھی۔ میٹرک کے لڑکے ابا کے سوا کسی استاد سے نہ ڈرتے۔ ابا کی وجہ سے ہی وہ باقی اساتذہ کی بات مانا کرتے۔ ابا اتنے سخت تھے کہ انہوں نے مجھے سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ میں اسکول میں نہ تو کسی استاد کو اور نہ ہی کسی طالب علم کو یہ پتہ لگنے دوں کہ میں ابا کا بیٹا ہوں، کیونکہ ابا نہیں چاہتے تھے کہ مجھے اسکول کے مالک کی بیٹی کی حیثیت سے وہ لوگ کسی قسم کی کوئی رعایت دے۔ میں 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، لہٰذا ابا کی مجھ پر خاص توجہ تھی۔ ابا چاہتے تھے کہ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیوں میں بھی سب سے آگے رہوں اور ایک اچھا اور قابل انسان بنوں جو سب کی نظروں میں رہے۔ پر شاید میں نے ابا کو ہر قدم پر مایوسی کیا تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا کوئی خاص شوق تو تھا نہیں، محنت کرنے سے میں جی چرایا کرتا، مگر ابا کے ڈر کی وجہ سے مجھے پڑھنا پڑتا، ورنہ ٹیسٹ میں اچھی کارکردگی نہ دکھانے کی صورت میں ابا اپنے دفتر میں بلوا کر سب کے سامنے مجھے بے عزت کرتے، جو مجھے کسی طور قبول نہ تھا، کیونکہ ہمارے اسکول میں لڑکیاں بھی پڑھا کرتی اور لڑکیوں کے سامنے ابا سے بے عزتی کروانا سخت شرمندگی کا باعث تھا۔ میں نے میٹرک کا امتحان بھی فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیا تو ابا کے اسکول سے جان چھوٹی۔ کالج میں اپنی من مرضی اور عیاشی بڑی آسانی سے کر لیتا۔ میری دوستی کچھ ایسے لڑکوں سے ہو گئی جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کو اپنا فرض اولین سمجھتے۔ میں ان کے ساتھ رہتے کافی کچھ سیکھ گیا تھا۔ صرف فواد ہی میرا واحد دوست تھا جو اسکول کے زمانے سے میرے ساتھ تھا۔ لڑکیوں سے دوستی کرنا اور پھر ان کو محبت کے جال میں پھنسانا، اور جب وہ ہماری دسترس میں آ جائیں تو ان کا فائدہ اٹھا کر ان سے لا تعلقی برتنا میرے دوستوں کا اہم مشغلہ تھا۔ مجھے بھی ان چیزوں میں مزہ آنے لگا تھا۔ میں ابا کی تربیت اور ان کی سختی سب بھول گیا تھا۔ ابا تو نصیحت کرتے ہی رہتے تھے۔ اب میں نے ابا کی نصیحتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کا فن سیکھ لیا تھا۔ کالج کے 4 سال عیاشی کرتے ہی گزرے تھے۔ یونیورسٹی میں لڑکیاں ویسے ہی آزاد خیال تھیں، لہٰذا ان سے دوستی کرنے کے لیے محبت کا جال پھینکنا نہ پڑتا۔ وہ ویسے ہی بے باک جملوں کا تبادلہ کرتی
اور ہمارے ساتھ مل کر موج مستی کرتی تو وقت اچھا گزر جاتا۔ میری پڑھائی مکمل ہوئی تو مجھے شہر کی ایک اچھی کمپنی میں مینیجر کی نوکری مل گئی۔ میں نے اپنی شخصیت کو کافی حد تک نکھار لیا تھا۔ میں برانڈڈ کپڑے پہن کر خوب سج سنور کر دفتر جاتا۔ دفتر میں بہت سی لڑکیاں بھی کام کرتی تھیں۔ میں لڑکیوں کو متاثر کرنے کے چکر میں رہتا۔ مجھ سے ماتحت کام کرنے والی لڑکیاں مجھے سر کہہ کر پکارتیں تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ میں لڑکیوں کی مدد کرنے اور ان کے کام آنے کو ہما وقت تیار رہا کرتا۔ دفتر میں میرا کام کافی بڑھ گیا۔ میں نے اپنے باس سے بات کی تو انہوں نے مجھے ایک اسسٹنٹ رکھنے کی اجازت دے دی۔ میری تو جیسے لاٹری ہی نکل آئی تھی۔ اسسٹنٹ کی مدد سے کام کرنا بے حد آسان ہوتا اور میرا کام جلدی مکمل ہو جاتا۔ میں نے فوراً ہی سوچ لیا تھا کہ میں اپنی اسسٹنٹ کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کروں گا، لہٰذا میں نے انٹرنیٹ پر اشتہار دے کر انٹرویو کی تاریخ شائع کر دی۔ اس دن انٹرویو کے لیے کچھ ہی لڑکیاں آ سکیں، جن میں سے ایک لڑکی روزینہ بھی تھی۔ روزینہ کی ذہانت نے مجھے کافی متاثر کیا اور اس کی ڈگریاں بھی کام کے لحاظ سے بالکل پرفیکٹ تھیں، لہٰذا میں نے اسے نوکری پر رکھ لیا اور اگلے دن سے ہی کام پر آنے کے لیے کہا۔ وہ باقاعدگی سے دفتر آتی اور خوب جی لگا کر کام کرتی، مگر ایک مسئلہ تھا کہ وہ ہما وقت نقاب چڑھائے رکھتی۔ ویسے تو نقاب چڑھانے میں کوئی اعتراض کی بات نہ تھی، کیونکہ کمپنی کو اس چیز سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ کمپنی کو صرف کام سے غرض تھی، کیونکہ ہمارا کام ہی ایسا تھا کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر اپنے کاغذات کا کام مکمل کر کے رات تک ہیڈ آفس کو بھیجنا پڑتا۔ روزینہ کا کام اچھا ہوتا اور وہ کافی محنت سے کام کرتی، ویسے بھی وہ کافی پر اعتماد تھی، مگر مجھے اس کے نقاب سے فرق پڑنے لگا۔ روزینہ وہ واحد لڑکی تھی جو دفتر میں نقاب کرتی، جبکہ باقی لڑکیاں تو خوب فیشن کر کے دفتر آیا کرتی۔ مجھے روزینہ کے نقاب پر اعتراض نہ تھا، مگر نہ جانے کیوں میرے اندر کا ٹھرکی شخص مسلسل بے چین تھا۔ میں روزینہ کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے اندر بے تحاشا تجسس تھا، کیونکہ اس کی آواز بہت دل نشیں اور اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں۔ وہ جب نظریں جھکا کر میری بات سنتی تو میں اس کی آنکھوں کو تکتا رہتا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کا پورا چہرہ دیکھوں، مگر وہ اس طرح کس کے نقاب چڑھاتی کہ مجھے اس کے قد و خال کے متعلق بالکل بھی اندازہ نہ ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے اتنا اندازہ تو لگا پایا تھا کہ اس کا رنگ گورا چٹا ہے، جبکہ اس کے ہاتھ بھی بے انتہا خوبصورت تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کی لمبی مخروطی انگلیوں میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دوں۔ میں دفتر میں بیٹھا بار بار نظر اٹھا کر روزینہ کو دیکھ رہا تھا۔ شاید اس نے بھی میرا یوں دیکھنا محسوس کر لیا تھا۔ کیا بات ہے سر، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ یہی تو میں چاہتا تھا کہ وہ خود بات کا آغاز کرے۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ تم یہ نقاب کب سے کر رہی ہو؟ کیا ہمیشہ سے؟ میں نے انتہائی بیتوقع سوال پوچھا تو وہ چونک گئی۔ نہیں سر، میں نے یونیورسٹی میں ہی نقاب کرنا شروع کیا تھا۔ کالج چونکہ صرف لڑکیوں کا تھا، لہٰذا وہاں ضرورت نہ پڑی۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولی تھی۔ کیا تمہارا چہرہ کبھی کسی لڑکے نے نہیں دیکھا؟ اب کی بار وہ کچھ بیزار ہوئی تھی۔ میں نے اسے کسی کام کے بہانے سے اپنے دفتر بلایا تھا، جبکہ اب اس سے ذاتی نوعیت کے سوال کرنے بیٹھ گیا تھا۔ معلوم نہیں سر، اصل میں لڑکے دوستی کے خواہاں ہوتے ہیں جو مجھے پسند نہیں، لہٰذا میں نے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے نقاب میں دیکھ کر لڑکے اپنی حد میں رہتے ہیں تو میں بھی مطمئن رہتی ہوں۔ وہ تفصیل بتا کر اٹھ گئی تو میں سوچ میں ڈوب گیا۔ میں شاندار سے ہوٹل میں بیٹھا بے چینی سے روزینہ کا انتظار کر رہا تھا۔ آج اس کا بہت ہی خاص دن تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس خاص دن کو مزید خاص بنا دوں گا۔ وہ کچھ ہی دیر میں مجھے آتی دکھائی دی۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے اپنی طرف آنے کو کہا۔ وہ مجھے سلام کرتی سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سر خیریت تو ہے؟ آپ نے اتنی ایمرجنسی میں بلایا؟ اس نے آتے ہی بلانے کی وجہ پوچھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے نظریں چرا کر ویٹر کو کیک لانے کا اشارہ کیا۔ میں نے اسے جھوٹ بول کر ہوٹل میں بلایا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی چھٹی والے دن مجھ سے ملنے نہ آتی۔ سالگرہ بہت مبارک ہو۔ ویٹر نے کیک لا کر میز پر رکھا تو میں نے مسکراتے ہوئے اس کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا حیرت دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ اسے میرے سرپرائز کے بارے میں بالکل بھی اندازہ نہ تھا۔ مگر سر آج میری سالگرہ تو نہیں ہے؟ اس کے الفاظ سن کر میں چونک گیا۔ تمہاری سی وی پر تو آج ہی کی تاریخ لکھی ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں وہ دراصل میرے کاغذات میں وہی تاریخ ہے ہمیشہ سے، پر میری اصل سالگرہ 1 مہینہ پہلے تھی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میرا اصل مقصد تو تمہیں اپنی پسند سے آگاہ کرنا تھا۔ میں ذرا کسیانہ ہو کر بولا تھا۔ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں روزینہ، اور تم سے دوستی کا خواہاں ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، اس نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ میں جانتا ہوں تمہارے کردار کی مضبوطی میرے سامنے ہے۔ میں بھی کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں اور خود کو تمہارے لیے بے اختیار پاتا ہوں۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ ایسا ممکن نہیں ہے سر۔ اس نے انکار کرنے میں ایک لمحہ نہ لگایا تھا۔ مجھے اس سے اتنی جلد بازی میں فیصلے کی امید نہ تھی۔ اسے کم از کم انکار کرنے سے پہلے کچھ دیر تو سوچنا چاہیے تھا۔
اول تو میں نے کبھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، اور دوسرا میرا رشتہ اپنے کزن کے ساتھ طے ہے، اس نے بے رخی سے کہا اور اپنی بڑی سی چادر سنبھالتی وہاں سے اٹھ کر چلتی، جبکہ میں اسے آوازیں دیتا رہ گیا۔ روزینہ نے میری اچھی خاصی بے عزتی کر ڈالی تھی۔ اس نے میری محبت کا جواب بے رخی سے دیا تھا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں اس کا باس ہوں، جبکہ وہ میری ماتحت تھی۔ میرے ایک اشارے پر اسے دفتر سے نکال کر باہر کیا جا سکتا تھا۔ مجھے اس کی خود اعتمادی زہر لگی تھی۔ لڑکیوں کو اتنا بھی خود اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لڑکوں کو فوراً ہی ریجیکٹ کر دیں۔ وہ تو شکر تھا کہ میں نے اس سے دفتر میں اقرار محبت نہ کیا تھا، وگرنہ اس کے رویے سے کئی لوگ شک میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہ تھا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں ضرور اس معاملے میں اس سے دوبارہ بات کر کے اسے قائل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اس نے اپنے رشتے کے بارے میں مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ اس کا مجھ سے پیچھا چھڑانے کا ایک طریقہ تھا، مگر میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ تھا۔ روزینہ کا کام کے سلسلے میں اکیلے میرے دفتر میں آنا جانا لگا رہتا۔ میں نے اسے کئی بار سمجھانے اور اپنے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانی۔ شاید اس کو مجھ پر اعتبار ہی نہ تھا۔ اس کا اعتماد جیتنے کے لیے میں نے اسے شادی تک کی پیشکش کر ڈالی، مگر وہ انکاری رہی۔ اب تو میری انا کو کافی ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میری الفت کا جواب الفت سے دے، کم از کم اپنے رویے میں ہی کچھ لچک اور نرمی دکھائے۔ میں زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا اور اسے بہانے بہانے سے اپنے دفتر میں بلوا لیتا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے دوستی کی راہ میں اس کی جھجک اور شرم آڑے آ رہی تھی، لہٰذا میں چاہتا تھا کہ اس کی جھجک دور ہو جائے اور وہ مجھ سے فری ہو کر بات کر سکے۔ میری ساری کوششیں مجھے ضائع ہوتے دکھائی دے رہی تھیں، کیونکہ روزینہ کے رویے میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ میری انا بری طرح سے مجروح ہو رہی تھی۔ میں اب اسے صاف تنگ کرنے پر اتر آیا تھا۔ میں جان بوجھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرا دیتا اور اپنی نظریں اس کے وجود پر گاڑے رکھتا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ نوکری چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میرا یہ راز دفتر کے کسی ملازم کو نہ بتا دے۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر اس نے باس سے میری شکایت لگا دی کہ میں نے اس پر لائن مارنے کی کوشش کی تھی تو میری عزت دو کوڑی کی بھی نہ رہتی، مگر وہ بے انتہا ڈھیٹ تھی۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اسے جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا تھا۔ وہ روزانہ ہی منہ اٹھا کر دفتر آ جاتی اور ابھی تک اس نے اپنا استعفیٰ جمع نہ کروایا تھا۔ میں نے اسے منانے اور رجھانے کا ہر ممکن طریقہ اپنا لیا، مگر وہ نہ مانی۔ مجھے اس پر بے حد غصہ تھا۔ نہ جانے وہ نیک بننے کا ڈرامہ کر رہی تھی کہ سچ میں نیک تھی۔ میری تینوں بہنیں مجھ سے بڑی تھیں۔ اماں ابا نے ایک ایک کر کے انہیں رخصت کیا تو میری شادی کی باری آئی۔ میں چاہتا تو تھا کہ اماں کے سامنے روزینہ کا نام لوں، مگر روزینہ نے ابھی تک میری کوئی حوصلہ افزائی نہ کی تھی۔ مجھے اس سے امید بھی نہ رہی تھی، لہٰذا میں نے اپنی شادی کا سارا اختیار اماں ابا کو دے دیا۔ اماں ابا خاندانی لوگ تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے خاندان میں سے ہی کسی لڑکی کو اپنی بہو بنانے کا سوچا تھا، اور اماں کی نظر کرم شمائلہ پر جا رکی تھی۔ شمائلہ ابا کے چچا کی بیٹی کی لڑکی تھی۔ وہ پڑھی لکھی اور فیشنیبل تھی۔ اماں ابا نے مجھے اس کی تصویر دکھائی تو وہ پہلی نظر میں ہی مجھے پسند آ گئی، اور میں نے اماں ابا کو رضامندی دے دی۔ چونکہ رشتہ خاندان میں سے ہی تھا، سبھی ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے، لہٰذا رشتہ بڑی آسانی سے اور جلدی طے ہو گیا۔ 2 ماہ بعد نکاح اور رخصتی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ میری بہنیں اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کے لیے پرجوش تھیں۔ میں بھی دفتر سے گھر آنے کے بعد بازاروں کے چکر لگاتا رہتا تھا۔ کبھی ایک بہن کو کوئی کام ہوتا تو کبھی دوسری کو، اور کبھی اماں کو خریداری کرنی ہوتی۔ ایک دن میں اماں کو جیولری کی دکان پر لے کر گیا۔ مجھے زیورات میں بھلا کیا دلچسپی تھی، لہٰذا میں اماں کو دکان میں چھوڑ کر باہر چلا آیا۔ تبھی مجھے روزینہ دکھائی دی۔ اس نے چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا، مگر میں اسے اچھی طرح پہچان گیا تھا، کیونکہ وہ دفتر میں بھی اسی حلیے میں آیا کرتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا، اور وہ اس کی باہوں میں باہیں ڈالے مزے سے بازار میں پھر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ اس کی پاکیزگی کا ڈرامہ میرے سامنے آیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہو جس کے ساتھ اس کا رشتہ طے تھا۔ مجھے تو یہ محبت اور پسند کا چکر لگ رہا تھا، تبھی تو وہ میری الفت سے انکار کرتی رہی تھی۔ اس لڑکے میں کچھ ایسا خاص نہ تھا۔ اس کی شخصیت مجھ سے بھی گئی گزری تھی۔ اس نے اس شخص کے لیے مجھے نظر انداز کیا۔ میرا وجود غصے میں بھر گیا، جبکہ وہ اس لڑکے کے ساتھ چہکتی میرے سامنے سے گزر گئی۔ سنو، آج شام کو میں نے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں دفتر سے باہر جانا ہے، اور تم کو بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا تاکہ ہم لوکیشن دیکھ کر سر کو بتا سکیں۔ دفتر میں کچھ نئے پروجیکٹس کے سلسلے میں کام جاری تھا، لہٰذا میں نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ دفتر میں روزانہ ہی کوئی نہ کوئی گروپ باہر جا کر لوکیشن کا جائزہ لیا کرتا۔ اس کو مجھ پر بالکل بھی شک نہ ہوا، اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں کچھ دنوں سے اسے بالکل نظر انداز کیے ہوئے تھا، کیونکہ ایک تو میں مصروف تھا، دوسرا میں چاہتا تھا کہ اسے مجھ پر اعتماد رہے کہ میں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔
شام کو جیسے ہی دفتر کے اوقات ختم ہوئے اس نے مجھے یاد دہانی کروائی کہ ہمیں فیلڈ پر جانا ہے۔ میں جان بوجھ کر اپنے دفتر میں فرضی کاموں میں الجھا رہا تاکہ وہاں پہنچتے ہوئے رات کا اندھیرا پھیل جائے۔ میں دفتر سے اسے باہر اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھ سکتا تھا۔ میں نے ایک خالی مکان کے بارے میں پہلے ہی سوچ رکھا تھا، ایک رات کے لیے کرائے پر بھی اٹھا لیا تھا۔ میں نے اپنے 4 دوستوں کو فون پر لوکیشن بھیجی اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچنے کو کہا۔ دفتر کا سارا اسٹاف جا چکا تھا اور دفتر تقریباً خالی تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے میرے ساتھ وہاں جاتا دیکھے، لہٰذا میں نے اسے دفتر سے باہر بھیج کر اپنا انتظار کرنے کو کہا۔ کچھ دیر کے بعد وہاں پہنچا اور اسے اپنے مطلوبہ مکان پر لے آیا۔ یہ علاقہ کچھ زیادہ ہی سنسان نہیں ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنی رائے دی تھی۔ ہاں، ارد گرد زیادہ شور شرابہ نہ ہو تو کام کے لحاظ سے بہتر ہوتا ہے۔ میں اسے لیے گھر کے اندر داخل ہوا اور ایک کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں میرے 3 دوست پہلے ہی موجود تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر چونک گئی اور حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میرے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے ایک دوست نے اٹھ کر دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ یہ سب کیا ہے سر؟ وہ حیرانی سے بولی۔ کچھ نہیں، یہ تو بس تمہیں خوش آمدید کرنے کو یہاں موجود ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو اس کی آنکھوں میں بے یقینی ابھر آئی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں سر؟ ایسا مت کریں، اب کہ وہ منت بھرے انداز میں بولی اور پیچھے ہٹی دیوار سے جا لگی۔ اس کا خوف سے بھیگا لہجہ مجھے بہت لطف دے رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے میں ہی اس کے پراعتماد لہجے کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھی۔ ہم سب لڑکے آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھے۔ یہ فواد کہاں رہ گیا؟ اچانک مجھے اپنے چوتھے دوست کا خیال آیا۔ میں نے اسے فون ملایا تو وہ راستے میں ہی تھا۔ وہ تھوڑی دیر میں پہنچنے والا تھا۔ مجھے اپنا چہرہ تو دکھا دو، میں نے شوخی سے روزینہ سے فرمائش کی۔ کتنے ہی عرصے سے تمہارا چہرہ دیکھنے کو ترس رہا ہوں۔ سر پلیز ایسا مت کریں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے جانے دیں۔ وہ رو دی تھی جبکہ میں ایک فلک شگاف کہکا لگا کر ہنس دیا۔ تم یہاں سے زندہ بچ کر جاؤ گی یہ سوچنا بھی مت۔ تم تو جاتے ہی ساری دنیا کو میری اصلیت بتا دو گی اور میں اپنی عزت پر آنچ آنے دوں، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے لہجے کو بھاری بنا کر فلمی انداز میں کہا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، آپ بس مجھے جانے دیں، میں آپ کو اپنا چہرہ بھی دکھا دوں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہ بھائی، اب تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے نقاب کھینچا تو اس کی بڑی سی چادر میرے ہاتھ میں کھنچتی چلی آئی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ واقعی بے حد خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ چھوٹی سی ناک پر پہنی نتھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے سنہرے بال جوڑے کی صورت میں بندھے تھے۔ اس کے گلابی ہونٹ کانپ رہے تھے جبکہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ میں نے اس کی چادر زمین پر پھینکی اور دوبارہ فواد کا نمبر ملانے لگا۔ فواد کے چچا پولیس کی بہت اچھی پوسٹ پر تھے، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ وہ ضرور ہمارے اس جرم میں شامل ہو تاکہ اگر کلکلا کو ضرورت پڑے تو اس کے چچا اپنے بھتیجے کو بچانے کی کوشش تو کریں گے ہی، تو ساتھ میں ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ فواد جلد ہی پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو میں نے جھٹ آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ تیرا ہی انتظار تھا شہزادے، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اپنی خوشی کا اظہار کیا تو وہ بھی خوشی سے ہاتھ رگڑتا اندر آ گھسا۔ میں نے ایک بار پھر سے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ روزینہ کمرے کے کونے میں سمٹی سکڑی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا رکھا تھا۔ فواد نے پورے کمرے کا جائزہ لے کر ایک نظر روزینہ پر ڈالی۔ یہ ہے ہمارا شکار؟ اس نے روزینہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تھا۔ ہاں یار، تو دیکھ کیسا چاند کا ٹکڑا ہے۔ روزینہ نے سر اٹھا کر فواد کو دیکھا تو ایک دم چونک کر کھڑی ہو گئی۔ فواد بھی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ روزینہ، تم یہاں؟ روزینہ اسے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فواد نے آگے بڑھ کر زمین پر پڑی اس کی چادر اٹھا کر اس پر ڈالی اور پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ میں اس کی سرخ غصے سے بھری آنکھیں دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول نکالی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم لوگوں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی جرات کیسے کی؟ وہ چیخ کر بولا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ سب تو منور کا منصوبہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اسی کے دفتر میں کام کرتی ہے۔ میرے باقی دوست فوراً بولے تو میں کام گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میرے پاس اپنی صفائی دینے کے لیے الفاظ نہ تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے فواد اور پھر اس کے پیچھے کھڑی روزینہ کو دیکھا جس کے چہرے پر اب اطمینان کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ فوراً ہی سجدے میں گر گئی۔ یہ میری منگیتر ہے، میرا اور اس کا رشتہ ہمارے بچپن سے طے ہے۔ فواد نے میرے ارد گرد دھماکے کیے تھے۔ فواد، مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی ایسی حرکت نہ کرتا۔ میں بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ فواد کی پستول کا رخ میری جانب تھا۔ اگر وہ میرے سینے میں گولی اتار بھی دیتا تو اس کا کچھ نہ جانا تھا۔ اس کے چچا کی بہت پہنچ تھی۔ ہم نے آج تک کبھی کسی ایسی لڑکی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا جو اپنی مرضی سے نہ آئی ہو۔ کیا یہ اپنی مرضی سے آئی تھی؟ اس نے غصے میں دھاڑ کر پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔
मैं धोखे से इसे यहाँ लेकर आया था। मेरे लिए यही बेहतर था कि मैं सच बोल दूं। मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा, वो दांत चबाते हुए बोला। तुम क्यों शैतान के खून से अपने हाथ नापाक करोगे? इसे पुलिस के हवाले कर दो तो ज्यादा बेहतर है। रोजीना नफरत से मेरे चेहरे पर नजर डालकर बोली। अगर तुम इसकी मंगेतर हो तो वो लड़का कौन था जिसके साथ ये हाथ में हाथ डालकर बाजार में फिर रही थी? तुम्हें भी धोखा दे रही है। अपनी इतनी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त न हुई। मैंने फवाद के सामने उसका पोल खोल दिया। क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं, परसों ही मैंने इसे एक लड़के के साथ देखा था। मैंने लड़के का हुलिया बताते हुए अपनी बात पर जोर दिया। ये विकी की बात कर रहा है, वो भाई है मेरा। रोजीना फौरन ही बोली तो फवाद ने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से मेरे मुंह पर मुक्का दे मारा। मैं लुढ़कता हुआ पीछे जा गिरा और दीवार से मेरा सर जा टकराया। मैं तकलीफ की शिद्दत से करहा कर रह गया। फवाद ने आगे बढ़कर मेरी पसलियों पर जोरदार ठोकर मारी। बस करो, ये तुम्हारे ठुड्डों के काबिल भी नहीं। रोजीना उसे खींचती हुई अपने साथ ले गई, जबकि मेरे बाकी तीनों दोस्त भी मुझसे नजर चुराते फवाद के पीछे चल दिए। मैं जख्मी हालत में बड़ी मुश्किल से अकेला ही अस्पताल पहुंचा था और वहां से मरहम पट्टी करवा कर घर रवाना हुआ। अम्मा, अब्बा और बहनें मेरी हालत देखकर परेशान हो गए। मुझे गाड़ी की टक्कर लग गई थी। मैंने नजर चुराते सबसे झूठ बोला और अपने कमरे में बंद हो गया। मैं अपनी हरकत पर बेहद शर्मिंदा था और पछता रहा था। मुझे चोट पहुंची तो कितनी तकलीफ हुई थी, जबकि मैं उससे कहीं ज्यादा तकलीफ रोजीना को देना चाहता था। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि फवाद मुझे पुलिस के हवाले न करे, वरना मेरी कितनी सुबकी हो जाती। मगर मेरी दुआएं रंग न लाई। कुछ घंटों बाद पुलिस दरवाजे पर मौजूद थी। अब्बा हैरानी से मेरा चेहरा तक रहे थे, जबकि मैं शर्म के मारे जमीन में धंसने को तैयार था। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अम्मा आगे बढ़ी और पुलिस के लगाए गए इल्जाम की तरदीद करने लगी। मेरे चेहरे पर छाई शर्मिंदगी मेरे जुर्म का एतराफ करने को काफी थी। मैंने एक लड़की को हिरासा किया था और उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। यह अलग बात थी कि अपनी कोशिश में कामयाब न हुआ था। चूंकि वो लोग काफी पहुंच वाले और मजबूत थे, इसलिए वो मुझे सख्त से सख्त सजा बआसानी दिलवा सकते थे। अब्बा ने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी थी। फवाद चूंकि अब्बा के स्कूल से ही पढ़ा था, लिहाजा वो अब्बा की परेशानी ना देख सका और उसने केस वापस ले लिया और मुझे जेल से रिहाई मिल गई। दफ्तर वालों को भी इस मामले का इल्म हो चुका था, लिहाजा मुझे नौकरी से फारिग कर दिया गया। मेरी बदनामी लड़की वालों तक भी पहुंच गई थी, लिहाजा उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। मैं अपनी बहनों के ससुराल में उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस बन गया, जबकि मेरी वजह से अब्बा की भी काफी बदनामी हुई थी। मैंने अपने आप को खुद ही तबाह कर लिया था। मैं हर लम्हा पछताता कि काश मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी न करता, रोजीना को उसके हाल पर छोड़ देता और खुद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता, तो मेरी ज़िंदगी यूं बर्बाद न होती। मगर अब मेरे पास पछतावे और नदामत के सिवा कुछ न था। अल्लाह ने एक लम्हे में काया पलट दी थी और रोजीना की मदद करने फवाद को भेज दिया था, जबकि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी न था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।